یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 21 ستمبر 2025 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون، مادہ، سنہری متن، یسایہ۔ ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے گا اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے گی، اور خداوند کا جلال آشکارا ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھیں گے کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے۔ جوابی مطالعہ۔ زبور۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، زمین شادمان ہو، بے شمار جزیرے خوشی منائیں۔ اس کی بجلیوں نے جہان کو روشن کر دیا، زمین نے دیکھا اور کانپ گئی۔ خداوند کے حضور پہاڑ موم کی طرح پگھل گئے، یعنی ساری زمین کے خداوند کے حضور۔ آسمان اس کی صداقت ظاہر کرتا ہے، سب قوموں نے اس کا جلال دیکھا ہے۔ کھدی ہوئی مورتوں کے سب پوجنے والے جو بتوں پر فخر کرتے ہیں شرمندہ ہوں۔ اے معبودو، سب اس کو سجدہ کرو، کیونکہ اے خداوند تو تمام زمین پر بلند و بالا ہے، تو سب معبودوں سے نہایت اعلیٰ ہے۔ اے صادقو، خداوند میں خوش رہو اور اس کے پاک نام کا شکر کرو۔ درسی واز بائبل میں سے یسایہ۔ اٹھ، منور ہو، کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ کیونکہ دیکھ، تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر طالع ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا۔ اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔ اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھو۔ زبور۔ جب اسرائیل مصر سے نکل آیا، یعنی یعقوب کا گھرانہ اجنبی زبان قوم سے، تو یہودا اس کا مقدس اور اسرائیل اس کی مملکت ٹھہرا۔ یہ دیکھتے ہی سمندر بھاگا، یردن پیچھے ہٹ گیا، پہاڑ مینڈوں کی طرح اچھلے، پہاڑیاں بھیڑ کے بچوں کی طرح کودیں۔ اے سمندر، تجھے کیا ہوا کہ تو بھاگتا ہے؟ اے یردن، تجھے کیا ہوا کہ تو پیچھے ہٹتا ہے؟ اے پہاڑوں، تم کو کیا ہوا کہ تم مینڈوں کی طرح اچھلتے ہو؟ اے پہاڑیوں، تم کو کیا ہوا کہ تم بھیڑ کے بچوں کی طرح کودتی ہو؟ اے زمین، تو رب کے حضور، یعقوب کے خدا کے حضور تھر تھرا۔ سلاطین۔ اور انبیاء زادوں نے الیشا سے کہا، دیکھ، یہ جگہ جہاں ہم تیرے سامنے رہتے ہیں ہمارے لیے تنگ ہے، سو ہم کو ذرا یردن کو جانے دے کہ ہم وہاں سے ایک کڑی لیں اور وہیں کوئی جگہ بنائیں جہاں ہم رہ سکیں۔ اس نے جواب دیا، جاؤ۔ تب ایک نے کہا، اپنے خادموں کے ساتھ چل۔ اس نے کہا، میں چلوں گا۔ اور جب وہ یردن پر پہنچے تو لکڑی کاٹنے لگے، لیکن ایک کی کلہاڑی کا لوہا جب وہ کڑی کاٹ رہا تھا پانی میں گر گیا، سو وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا، ہائے میرے مالک، یہ تو مانگا ہوا تھا۔ مرد خدا نے کہا، وہ کس جگہ گرا؟ اس نے اسے وہ جگہ دکھائی۔ تب اس نے ایک چھڑی کا ٹکڑا اس جگہ پر ڈال دیا اور لوہا تیرنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اپنے لیے اٹھا لے، سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا۔ تب شاہ ارام شاہ اسرائیل سے لڑ رہا تھا، اور اس نے اپنے خادموں سے مشورت لی اور کہا کہ میں فلاں فلاں جگہ ڈیرا ڈالوں گا۔ سو مرد خدا نے شاہ اسرائیل کو کہلا بھیجا، خبردار، تو فلاں جگہ سے مت گزرنا، کیونکہ وہاں ارامی آنے کو ہیں۔ اور شاہ اسرائیل نے اس جگہ جس کی خبر مرد خدا نے دی تھی اور اس کو آگاہ کر دیا تھا آدمی بھیجے، اور وہاں سے اپنے آپ کو بچایا
اور فقط یہ ایک یا دو بار ہی نہیں۔ اس بات سے شاہ آرام کا دل نہایت بے چین ہوا اور اس نے اپنے خادموں کو بلا کر ان سے کہا، کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ ہم میں سے کون شاہ اسرائیل کی طرف ہے؟ تب اس کے خادموں میں سے ایک نے کہا، نہیں اے میرے مالک، اے بادشاہ، بلکہ الیشا جو اسرائیل میں نبی ہے، تیری ان باتوں کو جو تو اپنی خلوت گاہ میں کہتا ہے، شاہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے۔ اس نے کہا، جا کر دیکھو وہ کہاں ہے، تاکہ میں اسے پکڑوا منگواؤں۔ اور اسے یہ بتایا گیا کہ وہ دوتن میں ہے۔ تب اس نے وہاں گھوڑوں اور رتھوں اور ایک بڑے لشکر کو روانہ کیا، سو انہوں نے راتوں رات آ کر اس شہر کو گھیر لیا۔ اور جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لشکر میں گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کے چوگرد ہے۔ سو اس خادم نے جا کر اس سے کہا، ہائے اے میرے مالک، ہم کیا دعا کریں؟ اس نے جواب دیا، خوف نہ کر، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں۔ اور الیشا نے دعا کی اور کہا، اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے۔ تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دیں، اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ الیشا کے گردا گرد کا پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے۔ یسایہ۔ اس روز انسان اپنے خالق کی طرف نظر کرے گا اور اس کی آنکھیں اسرائیل کے قدوس کی طرف دیکھیں گی، اور وہ مذہبوں یعنی اپنے ہاتھ کے کام پر نظر نہ کرے گا اور اپنی دستکاری یعنی یسیرتوں اور بتوں کی پرواہ نہ کرے گا۔ کرنتھیوں۔ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خدا پر فخر کرے۔ کرنتھیوں۔ اس لیے خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا، تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے، جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ حبقوق۔ خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، ساری زمین اس کے حضور خاموش رہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ حقیقت کا حلقہ سلطنت روح ہے، روح کی غیر مشابہت مادہ ہے، اور حقیقت کا متضاد الہی نہیں، یہ انسانی نظریہ ہے۔ مادہ بیان کی غلطی ہے، شروع کی یہ غلطی ہر اس بیان کی آخری غلطیوں کی جانب لے جاتی ہے جس میں یہ غلطی داخل ہوتی ہے۔ مادے سے متعلق آپ جو کچھ بھی کہتے یا مانتے ہیں وہ فانی نہیں ہے، کیونکہ مادہ عارضی ہے، اور اسی لیے فانی مظاہر قدرت ایک انسانی نظریہ بعض اوقات بہت خوبصورت مگر ہمیشہ غلط ہوتا ہے۔ مادہ فانی عقل کا ابتدائی عقیدہ ہے، کیونکہ اس نام نہاد عقل کو روح کا کوئی ادراک نہیں ہے۔ فانی عقل کے لیے مادہ حقیقی ہے اور بدی اصلی ہے۔ بشر کے نام نہاد حواس مادی ہیں، لہذا بشروں کی نام نہاد زندگی مادے پر منحصر ہے۔ الہی مواد الطبیعت مادے کی وضاحت کرتی ہے۔ روح الہی سائنس کا تسلیم شدہ واحد مواد اور شعور ہے، مادی حواس اس کی مخالفت کرتے ہیں۔
مگر یہاں کوئی مادی حواس ہیں ہی نہیں، کیونکہ مادے میں عقل نہیں ہے۔ بشر کے جھوٹے عقائد میں سے ایک یہ ہے کہ مادہ اصلی ہے یا اس میں احساس اور زندگی ہے، اور یہ عقیدہ صرف ایک فرضی فانی شعور میں موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ہم روح اور سچائی تک رسائی پاتے ہیں، ہم مادے کا شعور کھو دیتے ہیں۔ اس بات کے اعتراف کے لیے کہ فانی مواد ہو سکتا ہے، ایک اور اعتراف کی ضرورت ہے، یعنی کہ روح لامحدود نہیں، اور کہ مادہ خود تخلیق، خود موجود اور ابدی ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہاں دو ابدی وجوہات ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے کی متحارب رہتی ہیں، تاہم پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روح اعلیٰ اور ہر جا موجود ہے۔ مادہ نہ تو عقل نے بنایا ہے اور نہ ہی یہ عقل کو ظاہر کرنے یا اس کی مدد کے لیے ہے۔ روح اور مادہ نہ تو ایک ساتھ وجود رکھ سکتے ہیں اور نہ تعاون کر سکتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو اس طرح سے خلق نہیں کر سکتا جیسے سچائی غلطی کو کر سکتی ہے یا اس کے برعکس ہو سکتا ہے۔ انسانی فلسفے، عقیدے اور علم طب کا ہر نظام اس بت پرست عقیدے سے کم و بیش متاثر ہوتا ہے کہ مادے میں ایک عقل ہے، مگر یہ عقیدہ یکساں مکاشفہ اور درست سبب کے برعکس ہوتا ہے۔ ایک منطقی اور سائنسی نتیجے پر محض اس علم کے ساتھ پہنچا جاتا ہے کہ ہستی کی دو بنیادیں مادہ اور عقل نہیں، بلکہ صرف واحد عقل ہے۔ اگر فانی عقل کو نکال دیا جائے تو انسان کے بارے میں مادے کا خیال بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے کسی درخت کے بارے میں ہوتا ہے، لیکن اصل روحانی انسان ہمیشہ زندہ اور نہ ختم ہونے والا ہے۔ کیا خدا کو مادی حواس کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے؟ کیا یہ مادی حواس جنہیں روح کا براہ راست ثبوت نہیں ملتا، روحانی زندگی اور محبت کی صحیح گواہی دے سکتے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب ہمیشہ نہیں میں ہونے چاہیے۔ جسمانی حواس خدا کا کوئی ثبوت حاصل نہیں کر سکتی۔ وہ نہ تو آنکھ سے روح کو دیکھ سکتے ہیں، نہ کان سے سن سکتے ہیں، نہ ہی وہ روح کو محسوس کر سکتے، چکھ سکتے یا سونگھ سکتے ہیں۔ کرسچن سائنس کے مطابق انسان کے صرف وہی حواس روحانی ہیں جو الہی عقل سے ظاہر ہوتے ہیں۔ خیالات خدا سے انسان میں منتقل ہوتے ہیں، لیکن نہ احساس اور نہ ہی رپورٹ مادی جسم سے عقل میں جاتے ہیں۔ باہمی رابطہ ہمیشہ خدا سے ہو کر اس کے خیال یعنی انسان تک جاتا ہے۔ مادہ حساس نہیں ہوتا اور اچھائی یا بدی، خوشی یا درد سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کی انفرادیت مادی نہیں ہے۔ تو پھر وہ کون سی مادی شخصیت ہے جو دکھ سہتی، گناہ کرتی اور مر جاتی ہے؟ یہ وہ انسان نہیں جو خدا کی شبیہ اور صورت ہے، بلکہ یہ انسان کی نقل، شبیہ کا الٹ، گناہ، بیماری اور موت کہلانے والی غیر مشابہت ہے۔ اس دعوے کا وہم کہ بشر خدا کی حقیقی شبیہ ہے، روح اور مادے، عقل اور جسم کی متضاد فطرتوں سے واضح ہوتا ہے، کیونکہ ایک فہیم ہے تو دوسرا نافہم ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ محنت مجھے تھکا دیتی ہے، مگر یہ مجھے کیا ہے؟ کیا یہ پٹھا ہے یا عقل؟ کون سی چیز تھکتی ہے اور ایسا بولتی ہے؟ عقل کے بنا کیا پٹھے تھک سکتے ہیں؟ کیا پٹھے بولتے ہیں یا آپ ان کے لیے بولتے ہیں؟ مادہ کم عقل ہے، فانی عقل جھوٹ بولتی ہے، اور وہ جو اس تھکاوٹ کی تصدیق کرتا ہے وہی اس تھکاوٹ کو بناتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ پہیہ تھک گیا ہے، تاہم بدن بھی پہیے کی طرح ہی مواد ہے۔ اگر یہ وہ نہیں جو انسان بدن کے لیے کہتا ہے، تو بدن کسی بھی بے جان پہیے کی طرح کبھی نہیں تھکے گا۔ کئی گھنٹوں لاشعوری کے آرام سے زیادہ سچائی کا شعور ہمیں آرام دیتا ہے۔ خدا نے روحانی قانون کو منسوخ کرنے کے لیے کبھی مادی قانون کو مقرر نہیں کیا۔ اگر کوئی ایسا مادی قانون تھا تو وہ روح یعنی خدا کی بالادستی کے مخالف اور خالق کی حکمت پر معترض تھا۔
यस्सु मादी कवानीन की बराह रास्त मुखालफत में पानी की लहरों पर चला, भीड़ को खाना खिलाया, बीमार को शिफा दी और मुर्दों को जिंदा किया। उसके अमाल मादी हिस्स या कानून के झूठे दावों पर हावी होते हुए साइंस का इजहार थे। सवाल: हस्ती का साइंसी बयान क्या है? जवाब: मादे में कोई जिंदगी, सच्चाई, जहानत और ना ही मवाद पाया जाता है। क्योंकि खुदा हाकिम कुल है, इसलिए सब कुछ लामतनाही अकल और उसका लामतनाही इजहार है। रूह लाफानी सच्चाई है, मादा फानी गलती है। रूह अब्दी और हकीकी है, मादा गैर हकीकी और आर्जी है। रूह खुदा है और इंसान उसकी सूरत और शबीह, इसलिए इंसान मादी नहीं बल्कि वो रूहानी है। मादा इंसान के लिए कोई शराइत नहीं रख सकता। मादी हवास की गवाही ना तो मुतलक है और ना ही इलाही है। इसीलिए मैं खुद को गैर महफूज तरीके से यस्सु की, उसके शागिर्दों की, अंबिया की तालीमात और अक्ल की साइंस की गवाही पर कायम करता हूँ। यहाँ दीगर बुनियादें बिल्कुल नहीं हैं। बाकी तमाम तर निज़ाम वो निज़ाम जो मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर मादी हवास से हासिल शुदा इल्म पर बुनियाद रखते हैं, ऐसे सरकंडे हैं जो हवा से लड़खड़ाते हैं, ना कि चट्टान पर तामीर किए गए हैं। जब हम इलाही के साथ अपने रिश्ते को मुकम्मल तौर पर समझते हैं तो हम कोई और अक्ल नहीं रखते माँ सिवाय उसकी अक्ल के, कोई और मोहब्बत, हिकमत या सच्चाई नहीं रखते, जिंदगी का कोई और फहम नहीं रखते और मादे या गलती की वजूदियत का कोई और शाऊर नहीं रखते। अब मैं मेरी बेकरेडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोजाना के 3 फराइज पढ़ूंगा। रोजमर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फर्ज है कि वो हर रोज ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, जिंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।